السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذکر ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہار لوگوں کو سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 19 صفر 1446 ہجری مطابق 24 اگست سن 2024 عیسوی کے جامع مسجد توحید جامع مسجد اہل حدیث گورا بنڈا حیدرآباد کے اندر جو حضرات و خواتین کا بروز اتوار اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر مجھے کچھ دیر گفتگو کرنی ہے، اس کا وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے اسلام کا خلاصہ، اسلام کا لب لباب، اسلام کا نچوڑ. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی 1 گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ جو ہمارے پاس ہے وہ اس میں سوال و جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی رکھے گئے ہیں، اور اس میں سوال و جواب. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں مجھے دین اسلام کے خلاصے کو، اس کے مغز کو، اس کے لب لباب کو، اس کے حاصل کو مجھے بیان کرنے کی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن و دماغ میں بٹھانے اور اسے اپنے سینے سے لگانے اور اس کے اوپر ہمیں بھی، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، میری ایک گزارش رہتی ہے اور کبھی کبھی میں وہ درخواست کرتا ہوں، ورنہ عموماً تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اہل اسلام ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں.
اس کے باوجود بھی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کے طور پر مومنوں کو یاد دلایا کرو۔ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو تقریریں ہیں یا اس طرح کے جو چھوٹے اجتماعات یا بڑے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں، ان کے انعقاد کرنے کا، ان کے منعقد کرنے کا، ان اجتماعات کو کرنے یا کروانے کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہو، اور ایمان کے اندر جب تر و تازگی ہوگی تو عمل کا، اس ایمان کا جو ایفیکٹ ہے، جو اثر ہے، وہ اثر ہے عمل، وہ عمل کا اظہار ہو۔ اگر یہ ہے اصل مقصد، تو میں عرض یہ کروں گا کہ یہ جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ عبادت و بندگی کی طرح سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں آپ بھائیوں سے بھی، بزرگوں سے بھی اور اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے اور جو سن رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اطمینان و سکون سے تشریف رکھیں، بیٹھیں، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں انہیں غور سے سماعت فرمائیں، تاکہ علم حاصل ہو، علم ہے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بن سکیں آپ۔ بالخصوص میرا جو مقصد ہوتا ہے، میری تقریر کا یا جو میرے اس طرح کے اجتماعات میں میری شرکت کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، اسلام کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں علم دینا، اس علم پر وہ خود بھی عمل کریں اور اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں تعلیم دینے کا، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے محلے، اپنے پڑوسی، اپنے جو بھی ان کے گھر قرب و جوار میں ہیں، شہر اور اپنی بستی، اپنے قریبوں کو وہ اس کی طرف دعوت دیں، وہ اس کو بتائیں، وہ ان کو پھیلائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو یہ ہے درخواست میری آپ تمام حضرات سے کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو بٹھائیں اور لوگوں تک پہنچانے کی اس کو کوشش کریں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں اس جامع مسجد توحید بورا بنڈا کے ذمہ داران کا اور اہلیان بورا بنڈا کا بھی، اپنے اخوان کا، اپنے احباب کا، جنہوں نے اپنی محبت کے ذریعے اپنے اظہار کیا اور مجھ ناچیز سے رابطہ کیا۔ انہیں جب پتہ چلا کہ میں پچھلے ہفتے یہاں حاضر ہوا تو انہوں نے سبقت کی اور مجھے موقع دیا کہ میں ان کے درمیان حاضر ہوں آپ حضرات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو، سامعین کو، سامعات کو، حاضرین کو، مجھے بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو امن و راحت اور سکون و اطمینان سے اس دنیا میں زندگی گزارنے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جس طرح یہاں اکٹھا ہیں اسی طرح سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، آئیے میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں۔ اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ، اسلام کا لب لباب۔ اسلام کی تشریحات بہت زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہی دین برحق ہے، اسلام ہی وہ دین ہے اور اسلام ہی وہ دھرم ہے جو پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس کو بھیجا ہے۔ اور جب سے انسان پیدا ہوا، جب سے انسان اس دنیا میں آیا، تب سے اسلام اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ انتہائی قدیم، انتہائی سیدھا اور انتہائی امن و سلامتی، رحمت کا، برکت کا اور انتہائی پرفیکٹ اور مضبوط اور قائم و دائم رہنے والا یہ دین ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ ویسے اس دنیا کے اندر جو بھی نبی اور جو بھی رسول آئے، انہوں نے اپنے لوگوں کو حضرت آدم جو پہلے انسان ہیں وہاں سے لے کر آج تک اور یہ قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اسی طرح سے چلے گا، چلتا رہے گا اور اسی طرح سے پھیلے گا، پھیلتا رہے گا، اور اس کے دشمن دشمنی کر کے جہنم میں، نرک میں جاتے رہیں گے، اس سے دشمنی کر کے اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن یہ اسلام نہ مٹا دے، نہ مٹے گا، بلکہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات ہر انسان کو
چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام اس دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھیے، اور نہ ہی اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، اسلام کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ اسلام کی وجہ سے زندہ ہیں، باقی ہیں، جس دن اسلام ختم اس دن سب ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کلمہ توحید کا پڑھنے والا، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا جس کو اپنے کلمہ توحید، یہ منتر، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی پوجھ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ، اللہ کی، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے، اسی کلمے کی استھاپنا کے لیے، اسی کلمے کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے، اسی کلمے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ زمین بھی بنائی گئی، یہ آسمان بھی بنایا گیا، یہ چاند بھی ہے، یہ سورج بھی ہے، یہ ہوا بھی ہے، یہ آگ بھی ہے، یہ پانی بھی ہے، غرض کی ہم کو بھی اسی کلمے کی خدمت کے لیے، اسی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسی کلمے کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اسی کلمے کو ایک ایک شخص، ایک ایک منش، ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں ہمارے بھی آ جانی چاہیے، اور جو اس کلمے لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کلمے لا الہ الا اللہ کے مخالفین ہیں، جو اس کلمے لا الہ الا اللہ کی کو مٹانے کی فکر میں بیچارے کھل رہے ہیں، پریشان ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی اوچھی اور آوڑی باوڑی حرکتوں میں مصروف ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے باولاپن سے اس کلمے کو مٹانے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں، وہ تڑپتے رہیں، بلکتے رہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، برباد کر لیں۔ یہ بات آپ کے بھی دماغ سے، ہمارے بھی دماغوں سے یہ بات مٹ جانی چاہیے کہ یہ اسلام کبھی مٹنے والا، بولو، اسلام مٹنے والا نہیں، نہ اسلام خطرے میں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں، ہمارے اوپر آکرمن ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر کر سکتے ہیں، ہماری مسجدوں کو توڑا جا سکتا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں، وہ اس کی وجہ بھی ہے، وہ بھی میں بتاؤں، اس کی وجہ بھی ہے اور اس کا نسخہ بھی ہے۔ آپ بھی خطرے میں نہیں ہوں گے اگر وہ فارمولہ اگر آپ نے اپنا لیا، آپ بھی خطرے میں نہیں ہوں گے اگر وہ نسخہ جو قرآن کریم کا آپ نے اپنا لیا، جو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، آپ بھی اس خطرے سے باہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ یہ جو خطرہ ہمارے سروں پر ہے، اس کا سبب دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کی قسم اسلام نہیں ہے، انہیں اسلام سے دشمنی نہیں ہے، کسی کو بھی اسلام سے دشمنی نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے اس کو بھی اسلام سے دشمنی ہے، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، انہیں بھی اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انہیں ہمارے کردار سے دشمنی ہے، ہمارے کیریکٹر سے دشمنی ہے۔ دیکھیں یہ بجلی ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، اگر کہیں سے آپ کو کرنٹ مار دیتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، تو اس کرنٹ کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے تار کو ننگا چھوڑا ہوا ہے؟ میری بات سمجھیے نا، تار کو آپ نے ننگا چھوڑا ہوا ہے اور اس کو ننگا چھوڑا ہوا، پھر اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھی ہوئی، تب آپ کو جھٹکا لگا ہے، تو اس میں بجلی کی کیا غلطی ہے؟ تو آپ بجلی اٹھا دیں، غلط بات ہے، بجلی غلطی بات، تو غلطی ہماری ہے جو ہم خطرے میں، بجلی کی کوئی غلطی نہیں، آپ نے بجلی ننگا کیا ہوا اس لیے وہ خطرے میں، آپ خطرے میں ہیں، آپ کی اولاد خطرے میں، آپ کی بیوی بچے، آپ کی پراپرٹی، آپ کی سب خطرے میں۔ میرے عزیزو ایک مثال ہے چھوٹی سمجھنے کی، تو یہ بات اپنے ذہن و دماغ سے پوری دنیا کے لوگوں کو اور ساری دنیا کے مملکتوں کو، بادشاہوں کو اور بڑے بڑے
مفکرین کو، بڑے بڑے دانشوران کو، بڑے بڑے حکمرانوں کو، بڑے بڑے پوجی پتیوں کو، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو، بڑے بڑے ہتھیاروں کے مالکوں کو یہ ذہن و دماغ میں یہ تعلیم میں دے رہا ہوں، یہ میسج میں دے رہا ہوں. آپ کے ذریعے سے یہ میسج عام ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کو تم مٹانا چاہ رہے ہو، بہت بڑی بھول کر رہے ہو، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور نرک میں جاؤ گے. تم اپنے پیروں کو خود بڑھائی مارو، یہ مٹنے والا نہیں. اس کے پیچھے مت پڑو، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ مٹ نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ بھی اگر اس دنیا میں، ایک بندہ، اسلام قلت اور کثرت پر ایمان نہیں رکھتا. یہ اسلام کے تعلیم سے بہت دور ہے کہ ہم زیادہ ہیں تو ہم غالب آ جائیں گے، ہم کثرت میں ہو جائیں گے تو ہم بہت بڑے مؤثر اور محترم ہو جائیں گے، ہماری تعداد بڑھ جائے گی تو ہم حکومتوں کے مالک ہو جائیں گے. یہ ذہنیت مسلمان کی نہیں ہونی چاہیے. نہ اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہے. یہ ذہنیت کفر کی ہے. وہ اس کو ہمیشہ بڑی اکثریت کی فکر رہتی ہے. اور بزدلی کہہ رہے اس کو، یا توہم پرستی کہہ رہے ہیں، یا بزدلی کہہ رہے ہیں اس کو، کہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے. اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر خطرہ محسوس کرتا ہے. اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد، آپ کے ماننے والوں کی تعداد مدینے بھی مکے میں کفر کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی. لیکن قرآن نے بیان کیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی بجلی کی کڑک بھی آتی ہے نا تو ان کفار کے کلیجے لڑک جاتے ہیں. ارے یہ مصیبت ہمارے ہی پر آنے والی، ہم خطرے میں. اللہ کے نبی کو کوئی خطرہ نہیں، مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر کہیں آندھی آئے، کہیں طوفان آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، بجلی کڑکی، آندھی آئی، طوفان آیا تو فوری تو الصلاۃ جامعہ، دوڑو مسجد کی طرف، نماز پڑھو. سورج کو گرہن لگ گیا، نماز پڑھو. بجلی کڑکنے لگی، نماز پڑھو. مصیبت آئی، نماز پڑھو. اللہ کے یاد کی طرف پلٹتے ہیں. دوڑتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. بارش نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھو. کوئی خوشی کا موقع آیا، شکرانہ ادا کرو، شکرانے کی دعا کرو، سجدہ شکر کرو. ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کا شعار ہے. اسلام نے کبھی گھبرانے کا، پریشان ہونے کا، ڈرنے کا نہیں بتایا. ڈرتے وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، شیطان کا ڈر ہوتا ہے. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈر سکتے. یہ بات یاد رکھو. یہ اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس عقیدے کا خوبر بنائیں گے. یقین محکم، عمل بہم، محبت فاتح عالم. اقبال نے کہا تھا یقین محکم، ایمان پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے. یقین کو کبھی تر سے تر ہونا چاہیے. سورج پورب سے پچھم نکلتا ہے، پورب سے پچھم میں ڈوبتا ہے، لیکن اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ پچھم سے نکل سکتا ہے، ہو سکتا ہے نکلے، لیکن اسلام جھوٹا ہو سکتا، اللہ کے اوپر ایمان جھوٹا ہو سکتا. اتنا یقین اللہ تبارک و تعالی یقین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہ پختگی جب تک نہیں ہوگی تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا والوں کو بتا دیجیے کہ آپ ایک حکومت نہیں 10 حکومتیں رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ رہے. اسلام کو آپ کے وجود سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اسلام جس نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی اس کا مالک ہے. ہم حفاظت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حفاظت کرنے والا وہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور اس سسٹم کو اس دنیا کے اندر اس نے بھیجا ہے. تم سورج سے جنگ کرو، کر سکتے ہو. سورج ایک حقیقت، سورج کو اپنے مرضی سے چلانا چاہو چلا سکتے ہو، جہاز چلا سکتے ہو، موٹر چلا سکتے ہو. سورج کو کہو کہ ادھر سے ادھر رہے، اپنے حکم کا غلام بنا لو سورج کو. سورج تمہارے حکم کا غلام ہو سکتا ہے؟ بولو. چاند، رات اور دن تمہارے حکم، چاہے تم سائنس کے آسمانوں پر کھڑے رہو، سائنس کے مالک بن جاؤ، لیکن اپنی سائنس سے، اپنے
سورج کو تو پورا سے پچھم سے نہیں نکال سکتا، سورج کو اپنی مرضی کے مطابق تم دائیں بائیں نہیں کر سکتے، وقت اور بے وقت اسے نکلنے اور ڈوبنے کا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ کتنا بڑا بھی آپ ریموٹ کنٹرول بنائیں، ریموٹ بنا، میں بھی آ رہا تھا راستے میں، بیٹا میرا عبداللہ گاڑی چلا رہا تھا، میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا بیٹا کتنا کلومیٹر رہ گیا؟ اس نے کہا 2 کلومیٹر۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا اس کو، لیکن یہ تجھے کیسے معلوم؟ بولے بابا یہ موبائل میں بتا رہا۔ میں نے کہا یہ عالم الغیب تو نہیں ہے، تو تجھے کیسے، تم کیسے اس کے اوپر یقین کر رہے ہو کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بورا بنڈا کی مسجد پہ پہنچنے کے لیے اتنا ٹائم لگے گا اور وہ اتنے کلومیٹر؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہے کہ اس کو کچھ پتا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ مشینیاں فٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ رادار سے یا کسی بھی چیز سے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور وہ آپ کو اپنی گاڑی کی سرعت، گاڑی کی رفتار کے حساب سے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اتنے دیر میں پہنچو گے، اتنے کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے حساب سے آپ ٹریفک ہے یا نہیں ہے، اس حساب سے آپ کا وہ اپنے حساب سے بتا رہا ہے، اس کا اپنا ایک میتھمیٹکس حساب ہوتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ کچھ جانتا ہے، وہ تو مشین ہے۔ میں کہا صحیح بات، جو موبائل آپ کو یہ بتا سکتا ہے، ذائیں گھومو بائیں گھومو، یہاں سے لے کر کے پتہ نہ جانے راستے آپ چلے جا رہے اور منزل تک وہ گاڑی آپ پہنچا دے رہا ہے، اتنا تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ کہے کہ سائنسدان اس سورج کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے، میں تو یہ کہتا ہوں سورج کو بڑی دور کی بات نہیں، آپ کے یا ان کے یا جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں بڑے بڑے علم والے ہیں، ان کے جسموں پر آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہر ایک کی ذمہ داریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں، ہر ایک کو کان کو سننے کی ذمہ داری دی ہے، آنکھ کو دیکھنے کی ذمہ داری دی ہے، زبان کو بولنے کی ذمہ داری ہے ہر ایک کو، اور ناک کو سونگھنے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ بہت بڑے وِدوان ہیں، آپ بہت بڑے سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آنکھ سے کہیے کہ بولنے کا کام کرے، آپ آنکھ سے بولنے کا کام کروا سکتے، آپ ناک سے سننے کا کام لے سکتے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کیسے ہو نہیں، یہ میری آنکھ ہے، یہ میری ناک ہے، یہ میرے کان ہے، میری زبان ہے، سب کچھ آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ، لیکن وہ آپ کے بھی حکم کے تابع، وہ کس کے حکم کے تابع؟ اللہ، وہ مالک الملک ہے جس کے حکم کے تابع زمین کا ذرہ ذرہ ہے، مالک الملک، اللہم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے، یہ سب کچھ اللہ جس نے اس کو بنایا ہے، یہ اس کے غلام ہیں، یہ اس کے ادھین ہیں، یہ اس کے فرمانبردار ہیں، ان کے اوپر کسی کی بھی حکمرانی چل سکتی۔ تو ہم اور آپ جب اپنے جسم کے اوپر اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے، تو اس کائنات میں اسلام کو مٹانے کی بات جو لوگ کر رہے ہیں، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم پوری دنیا سے، بھارت کا ایک بہت بڑا سادھو ہے، اللہ وہ ہوتا اسی طرح تو ایسے ذلیل تو نہ ہوگا، اتنا بڑا ذلیل آدمی، وہ کہتا ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دیں، ہم پوری دنیا، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اسلام کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، نہ اسے سوچتا ہے، بلکہ سب کو ہدایت کی بات ہے۔ ابو جہل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا، ابو لہب کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے، بڑے بڑے کفار سب کے لیے آپ نے ہدایت کی دعا کی۔ تو اسلام کی خوبی یہی کہ وہ اپنے مخالفین کو ختم کروانے کی کبھی نہیں بولتا، ان کو ختم کرو، جیسا کہ کچھ بزدل اور کچھ کھڑ دلے نوجوان ہیں، وہ کسی تعصب کی وجہ سے، گمراہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں کہ اسلام اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتا، اسلام اپنے سوا کسی کو بھی کسی سے بھی دوستی نہیں کرتا، اسلام اپنے سوا کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں رہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کی چند آیتیں جو کسی حساب سے، کسی مقصد کے لیے اور کسی الگ معاملے کے لیے باتیں کی گئیں، اس کو کوڑ کر کے اپنے لوگوں کو، اپنے یعنی اپنی کمیونٹی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا جب اسلام کو قتل کرنے کا سب کو مار ڈالو، سب کو مار ڈالو، ہم نے کہا جاہلوں کو کون سمجھے؟ اگر یہی اسلام کہتا تو آج کئی کروڑ، کئی لاکھ ہندوستانی عرب کنٹری
کنٹریز میں رہتے ہیں، گلف میں رہتے ہیں، رہتے کہ نہیں رہتے ہیں، غیر مسلمین ہیں، کرسچن بھی ہیں، مختلف دھرموں کے ماننے والے لوگ بھی ہیں، گلف میں رہتے ہیں، عربوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو، ان سے انٹرویو لو، تم یہاں امن و شانتی سے زندگی گزار رہے ہو یا تم اپنے ملک میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے لوگ برجستہ رہیں گے، ہمیں جتنا امن اور جتنی شانتی اور جتنا امن اور جتنا سکون اس عرب کنٹری میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے ملتا ہے، ہمیں اپنوں میں بھی وہ امن اور سکون نہیں ملتا ہے حقیقت کی نہیں حقیقت۔ اب اسلام اگر قتل کرنے ہی کی بات کرتا، اسلام مٹانے کی بات مت ڈالو، ہر غیر مسلم کو ختم کرو، تو میرے بھائیوں یہ غیر گلف کنٹری میں لاکھوں کے لاکھوں جو غیر مسلمین روزی روٹی کے لیے بیچارے وہاں جا کے نوکری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، آپ بتلائیے کہ وہ زندہ رہتے؟ وہ لوگ رہتے؟ اور اسی بھارت کی سرزمین پر یہ بدقماش اور یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ چھوٹے ذہنیت کے لوگ ہیں، یہ اپنی روزی روٹی کے مر رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی چاشنی، اسلام کی لذت اور اسلام کی چاہتی اور اسلام کی عظمت کو پڑھ پڑھ کر الحمدللہ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو۔ شیطان ہے نا کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اذان آپ کہتے ہو نا اللہ اکبر اللہ اکبر، شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جن کو بھی تکلیف ہوتی ہے اذان سے یا مسجدوں سے، یہ سمجھ لو کہ وہ شیطان یا شیطان کا بندہ ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، کوئی عالم ہو کوئی مولوی ہو کوئی سانس ہو ساتھو پیر ہو فقیر کوئی بھی، اذان سے کسی بھی دکھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ بولو، شیطان کی تو ہوا نکل جاتی ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے ریاح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اور چرم تک آواز جاتی ہے، وہاں تک وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے، پھر جب اذان کی آواز بند ہو جاتی ہے پھر پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اذان کو کوئی خطرہ نہیں۔ نماز لوگ کہتے ہیں کہ مسجدیں گرانے کہاں نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، تم ایک چند اینٹوں کی دیوار قائم کر کے اس میں جو سجدہ کر کے مسجد بناتے ہو، اس کی عظمت اور اس کا مقام اس کا رتبہ اللہ کے ہاں ہے، لیکن اے میری امت کے لوگوں تمہارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بناتی ہے، پوری روئے زمین تمہارے لیے مسجد ہے۔ مسجد مناروں کا نام نہیں ہے، یاد رکھو، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ مسلمان جس مقام پہ سجدہ کرتا ہے وہی اس کی مسجد ہوتی ہے، وہی اس کی کیا ہوتی ہے؟ یہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ایک خاص جگہ بتانے کی ہے، وہ بہتر ہے۔ بولو، ایک آدمی کو 100 فٹ زمین دے دی جائے وہ بہتر ہے، ایک آدمی کو 100 ایکڑ زمین دے دی جائے وہ بہتر ہے؟ بولو، خوشی کس میں ہوگی؟ بولو، 100 ایکڑ میں ہوگی نا؟ تو آپ کو تو پوری دنیا دے دی گئی مسجد کے لیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ روئیں، یہ تلسیں کہ جہاں رہے وہاں خناس پیدا، جہاں رہے وہاں بے برکتی ہو، جہاں بیٹھ جائے وہاں چور چکے اور بدماشی روئے ہمارا دشمن، ہم کیوں روئے؟ اللہ کی یہ زمین ہے، جنگل ہو کہ صحرا ہو، جہاز ہو کہ کشتیاں ہو، پانی ہو بحر ہو کہ بر ہو، ہم جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے مسجد، وہی ہمارے لیے۔ تو اب خوش ہو جاؤ، یہ بشارتیں یہ خوشخبریاں ہیں، نا امید نہ رہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھارت میں اپنے وطن میں پیدا کیا، یہاں ہمیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کوئی نہ کوئی ضرور مصلحت ہے ہمیں یہاں رکانے میں، ہمارے آبا و اجداد 47 میں نکل گئے، وہ چلے گئے، ہم بائی چوائس ہمارے باپ دادا یہاں رہے، یہ کسی وجہ سے یہاں پہ چلے رہے، اور اللہ نے یہاں ہمیں رکھا تو ہمارے لیے یہاں اس زمین باعث بابرکت ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری جگہ ہے، ہمیں اس کو آباد رکھنا، ہمیں اس میں امن و شانتی پیدا کرنا، اور اس کے اندر فساد، دہشت گردی، آتنکوادیت اور بدماشیاں کرنے والوں کو، اس زمین کے اندر فساد پیدا کرنے والوں کو سمجھانا، بجھانا، ان کو تعلیم دینا، انہیں ایجوکیٹ کرنا،
جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالنا، یہ ہمارا فرض ہے. یہ ہم سب کا کیا ہے؟ بولو. وطن کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. وطن کی حفاظت کرنا، اس کے ایک کی یہاں ذرے ذرے کی، چاہے وہ کسی بھی طرح وہ مذہب کا ماننے والا ہو، ہم اسے برباد کرنے دیں گے؟ بولو. یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا دیش ہے. ہمیں اس سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی. اور اب تاریخ اگر آپ کو ہوگے مٹانے والوں کی بات، اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے. میں نے اس کی کلمیں سنی تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو ہسٹری نہیں معلوم. جن مغلیہ بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے مسلمان کے نام پر، ارے اگر ان کے زمان میں یہی بات آ جاتی کہ ہمیں دین ہی پھیلانا ہے، حالانکہ وہ دین کے لیے نہیں آئے تھے، زمین کے لیے آئے تھے. کس کے لیے آئے تھے؟ دین کے لیے آتے. تو آج بیٹا تمہاری تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ مفتوں کا بھی پتہ لگا نہیں ہوتا. اگر وہ یہی چاہتے کہ زمین کو بے دینوں سے پاک کرنا، اگر وہ یہی چاہتے کہ غیر مسلموں سے اس زمین کو پاک و صاف کر دینا، تو آج جو تم پڑھ پڑھ کے زبان دراز کر رہے ہو، جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہو، جو فٹ بال کھیل رہے ہو، مارکے مار رہے ہو، یہ ہم نے بنایا تھا سونے کی چڑیا. یہ ہماری طاقت تھی، ہمارا پاور تھا، ہماری قوت تھی. اگر وہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اگر انہیں اسلام کے علاوہ کسی اور سے نفرت تھی، دشمنی تھی، بغض ہوتی، عداوت ہوتی، یا اسلام ہی کی تعلیم میں اگر کوئی نفرت کی بات ہوتی، تو آج تمہارے باپ داداؤں کے پیٹھ سے ہوتے ہوئے آج تم جیسے نالائق اور خبیث قسم کے بدزبان اور جھوٹے اور مکار لوگ پیدا نہیں ہوتے. ان کا وجود وہی ختم ہو جاتا، 600-800 سال پہلے ہی وہ مٹ جاتا. بڑھ جاتا نہیں بڑھتا. یہ دلیل ہے اس بات کی، موجودوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کسی سے دشمنی نہیں کرتا، اسلام کسی کو مٹانے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی کی نفرت نہیں سکھاتا، عداوت نہیں سکھاتا. اسلام تو محبت سکھاتا ہے، اسلام عمل سکھاتا ہے، اسلام راحت کی بات کرتا ہے، اسلام شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام لین دین ہر چیز کے اندر عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. یہ اسلام سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نام لینے والوں، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہی سب سے بڑا تقویٰ ہے. عدل سے کام کرو، یہ ہے اسلام. یہ ہے عدل سے کام کرو. جس نے تم کو بنایا ہے اس کی عبادت کرو، یہ انصاف ہے. جس کا کھاؤ اسی کا بولو، کھاؤ کھاؤ ہمارا اور کھاؤ پڑوس کا. بیوی ہماری، شادی کر کے ہم نے سر کے بال سے لے کر ناخن تک ہم نے ہر چیز کا بندوبست کیا. چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں، گھر ہم نے دیا، کپڑے ہم نے دیے، زیور ہم نے دیے، کھانے پینے کے سب کچھ ہم نے انتظامات کیا. اور اٹھتے بیٹھتے وہ پڑوسی کا نام لے، اٹھتے بیٹھتے کسی کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام پر ادھر ادھر عیاشیاں ان کے نام لے. بولو شوہر کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو شوہر کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شوہر اگر باغیرت ہوگا تو ہوگی. جو بے حیا ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف، بلکہ اس کو اور ٹھنڈے میں لگا دیتا ہے. کوئی بات نہیں، چند پیسے کما کے لانا ہے کرو. ہم وہ شوہر نہیں ہیں، ہم وہ مرد نہیں ہیں جو عورتوں کی کمائیوں میں زندگی گزارے. ہم وہ مرد نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جو غیر اللہ کو پکار کر اور اپنے آپ کو پاک دامن بھی بنی، مسلمان بنی، اسلام کا دعویٰ. اسلام ایسے لوگوں کو پسند، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اس کو شرک کہا جاتا ہے. وہ کیا کہا جاتا ہے؟ پارٹنر شپ، ساجھ داری. بیوی ہماری، دوسرا کوئی ہمارا دوست ساجھیدار بنے. اور دوست تو دوست ہے، آپ کا بھائی پارٹنر بن سکتا ہے. بولو زمین اور جائیداد میں گھر میں پارٹنر بن سکتا ہے، لیکن بیوی میں اللہ اکبر ہرگز تم پارٹنر نہیں بن سکتے. تم دنیا میں ساجھیداری کرو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام تمہیں کچھ نہیں کہتا. لیکن تم اللہ کا ساجھیدار بناؤ کسی کو، یہ گالی سے بھی بدتر ہے، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یہ بدکاری سے بھی
مطلب ہے کہ کھاؤ اللہ کا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، سورج اللہ کا، ہوا اللہ کی، آکسیجن اللہ کے، سب کچھ اللہ کا، آنکھ اللہ نے بنائی، زمین سب کچھ تم نے نعمتیں دیا اللہ نے دی ہیں، اور تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر کی دیوی دیوتا بناؤ، مورتیاں بناؤ، شکلیں بناؤ، صورتیں بناؤ، کاغذ کی کھپچیوں کے تالیے بناؤ، چھلے بناؤ، چبوترے بناؤ، علم بناؤ، پھر ان کو تم اٹھتے بیٹھتے پکارو، ان کو مشکل کشا سمجھو، ان کو حاجت روا سمجھو، دے اللہ، کھلائے اللہ، پلائے اللہ، پکارو غیر اللہ کو، تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو، یہ بے ایمانی ہے کہ یہ بے ایمانی ہے؟ یہ بے غیرتی ہے کہ نہیں بے غیرتی؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام ہمیں باغیرت بناتا ہے، عدل، اور یہ عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف، ہمیں انصاف کرنا سکھائے گا۔ عزیزان محترم، یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کریں، یہ اسلام ہے، اور اسلام کا خلاصہ 3 چیزوں میں مضمر ہے۔ میں بہت لمبی تفصیل میں آتے ہوئے 3 چیزیں آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہے عقیدہ توحید جو اساس اور بنیاد، دوسرا ہے عمل صالح، اور تیسرا ہے اخلاق۔ تینوں چیزوں کا موٹا مجموعہ اسلام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں وہ چیز جو دل کے اندر، جس کا تعلق انسان کے دل سے، دل کے اندر گرہ لگا دیا ہے۔ عقیدہ یا عقیدوں کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ یہ رومال ہے، آپ نے یوں اس کو گرہ لگا دیا، گانٹھ لگا دیا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گرہ لگانے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ گرہ لگانا، یہ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے، لیکن اسلام نے آپ کو عقیدہ صحیح رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، رسول پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، نماز پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، روزے پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کی کتابوں پر آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، رسولوں پر صحیح ہونا چاہیے، یوم آخرت پر، مرنے کے بعد یوم آخرت پر صحیح ہو، یہ تمام صحیح عقیدے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا عقیدہ غلط ہے؟ یہ بھی تو اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائی۔ ایک آسمان سے قرآن کریم اتارا گیا، کتاب اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کتاب اللہ کو پڑھانے والے، سکھانے والے معلم اول سید العرب والعجم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا، مبعوث فرمایا کہ اس قرآن کو میرے بندوں تک پہنچاؤ اور ان کو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھاؤ۔ وہ آئے اور وہ سمجھائے۔ اب واضح طور پر عقیدہ صحیح وہی ہوگا جو رب کے قرآن میں ہوگا، عقیدہ صحیح وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوگا۔ یہی سے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ عقیدہ صحیح ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ تمہارے سینوں کے یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اس سینوں کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام نے بتایا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ قرآن میں موجود ہے، یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیب کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کو اللہ رب العزت سن رہا ہے، جانتا ہے، عقیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارا زندہ یا مردہ، ہمارا کوئی بابا یا ہماری کوئی بابی، آج کل بابی بھی نکلی، بابا بھی نہیں، اور بولو جہاں بھی کفر ہوگا، شرک ہوگا، مختلف شکل و صورتیں اس کی ہوں۔ اسلام کی ایک ہی شکل ہے، یہی خوبی ہے اسلام کی۔ امریکہ میں بھی لو، یہی 5 وقت کی نماز ہے، وہی اذان ہے، وہی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ایک ہی شکل۔ روزے کی بھی وہی شکل، نماز کی بھی وہی شکل، حج کی بھی چاہے دنیا میں کہیں بھی دیکھو، لیکن کفر اور شرک اور بدعات کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ رنگ برنگی، ہر جگہ الگ الگ، ہر جگہ اس کی شکل الگ الگ، جس جگہ جو اس کی شکل الگ، صورت الگ، وہاں کچھ الگ، یہاں کچھ الگ، وہاں۔ تو اب آج کل بابی بھی نکلی ہے، بابا بھی نکلے ہیں، اور بابیاں بھی نکلی ہیں، بابیاں اب ہے بڑھا دو تو بھابیاں ہو جاتی ہیں۔ ہاں لوگوں کو مرید کر رہی ہے، لوگوں کو وہ باقاعدے آپ ایسے ویڈیوز دیکھنے آپ
جلدیں نکلی ہوئی سب لوگ جانتے ہیں. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ ہمارے بابا، یہ ہمارے بابی، یہ ہمارے قبر والے، یا زندہ یا مردہ، یا پتھر یا پیڑ یا پودا، یا یہ مائک یا پانی یا آگ یا کوئی بھی، یہ بھی عالم الغیب ہے. یہ بھی دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں. ان کے پاس جاؤ تو سب کچھ پرکٹ ہو جاتے، سب کچھ جانتے ہیں. ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو جانتے ہیں. ہم آتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. اسی لیے جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں، پکار پہ آتے ہیں. حیدرآباد کے اندر ایک مولانا چیخو ہے، کوئی مولوی چیخو صاحب کہتے ہیں تم ابھی زبان سے ابھی ان کو پکارتے بھی نہیں ہو، صرف یا غیب پہ نکل دو ہوتا حاضر ہو جاتا. ہم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے والوں. ایسے ایسے مقام، ایسے ایسے عیار آپ کے شہر میں پورے ہندوستان کے اندر گھوم رہے ہیں. ایسے ایسے قصے، ایسے واقعات. علماء والحدیث، اسلام دوسروں سے تھوڑی رسوا ہوا. اسلام اپنوں کی بدتمیزیوں سے اور اپنے کے بد کردار اور اس طرح کے بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں سے اسلام رسوا اور ذلیل ہوا ہے اور ہو رہا ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا کرے، اللہ انہیں ہدایت عطا کرے. ایسے ایسے کیا ہو گیا؟ چھوڑو. عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح کیسے ہوگا اور غلط کب ہوگا، اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے، اس کا ترازو کیا ہے. عقیدہ ایک اصول یاد رکھو، قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا تو عقیدہ صحیح ہوگا، اور قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو عقیدہ صحیح. نمبر ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں، کیونکہ یہاں بڑی گڑبڑی ہو رہی ہے. آج بہت سارے لوگوں کے پرسوں ایک صاحب ملے، کہنے کے مولانا یہاں مسجدوں کے اندر ایسے ایسے نوجوان بھی پیدا ہوئے اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کیسے قرآن کی طرح ہو سکتا ہے. اس میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں. بالخصوص وہ اہل الحدیث کی مساجد میں رہتے ہیں، اہل حدیث کے مساجد میں بیٹھتے ہیں اور ایسے درس و دروس میں بیٹھ کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے چکروں میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، موقع ملا تو کبھی میں بیان کروں گا، لیکن یہ شیاطین ہیں. یاد رکھیں ایسے نوجوانوں کو کسی اہل علم، صاحب علم جو یہاں پہ موجود ہیں، اہل علماء، ان کی خدمت میں حاضر کرو، وہ ان کو سمجھائیں، نہیں تو ان کو جوتے مانگے مسیح سے باہر کر دیا. ان کی داڑھیاں، ان کی موچھیں، ان کے کرتے پجامے نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ داڑھی، موچھ، کرتے پجاموں سے آج بڑا لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے جبے خطبے ہیں، جہنم کے داعی بنے ہوئے ہیں. جی جہاں جہنم کی طرف دعوت دینے والے موجود ہیں. اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے. آمین. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقیدہ ٹھوس، عقیدہ صحیح کب ہوگا، غلط کب ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اب یہاں ایک بات میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ بات تھی کہ آپ کوئی کہہ سکتا ہے ہم کیسے سکتے کہ عقیدہ جو صاحب ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیل دیتا ہے، تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں کیسے سمجھ آئی؟ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتنے عام بھی سبق تو نہیں رہے الحمدللہ. کہ ہمارے بچے اب علماء عالم بھلے نہ رہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر بھی، انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، بہت سارے، پھر وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، اور تھوڑا بڑا بہت سارے لوگ جو ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ علم رکھتے ہیں، اور اتنا علم رکھتے ہیں کہ وہ، اور اللہ رب العزت بھی ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. تو میں ایک اصول آپ کو بتایا دیتا ہوں. قرآن یا احادیث کو پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور بطور دلیل پیش کرنا اس سے بھی مختلف ہے. تیسری چیز جو میں آپ حضرات کے جواب میں رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک اصول ہے، قاعدہ ہے اسلام کا کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا اور سمجھایا. آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ؟ ابھی تک تو آپ کہتے تھے قرآن کی مانو، حدیث کی مانو، جس میں صحابہ کو آپ نے تیسرا کہا جوڑ دیا. ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی جاہل یہ سوال ہی جاہلانہ ہے جو قرآن کا پتہ نہیں، اس کو ہم اپنی طرف سے ہم نے نہیں گزرا ہے. نہیں، ہم اپنی طرف سے یہ منہج بیان کر رہے ہیں، یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ نے قرآن کریم میں یہی طریقہ بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ اے لوگوں اسی طرح سے تم اپنی زندگیوں کو گزارو، سنوارو اور اسی راستے پر چلو. یہی
یہی منہج ہے, یہی طریقہ صحیح ہے, اس کے خلاف جاؤ گے مشکل ہو جائے گی. مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں, آپ کہو گے کہاں ہے یہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں سنا سورہ بقرہ کے فَإِنْ آمَنُوا, میں نے کیا کہا آپ سے؟ قرآن کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھا اور نبی نے صحابہ کو سمجھا. ٹھیک ہے؟ حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھایا ہے. خود انہوں نے اسلام کو جس طرح سمجھا, قرآن کو جس طرح سمجھا, وہ آج بھی ہمارے پاس احادیث اور آثار صحابہ کی شکل میں موجود ہے. صحیح ہے, غلط ہے, وہ بھی تحقیقات موجود ہے. اللہ کا فضل ہے, اس کا احسان ہے. اہل علم نے اس کو کچرا یا ناکام نہیں چھوڑا ہے, موجود ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو, قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ نے سمجھا اور سمجھایا. موٹی سی بات ہے, موٹی سی چیزیں, موٹی موٹی بات ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. مثال میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, ایک مولوی تقریر کر رہا تھا, شیخ الاسلام ہے ہندوستان کے, زندہ ہیں, یو پی کے ہیں, بہت بڑے مقرر ہیں, نام نہیں لینا چاہتا, مسجد کے اندر ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں, شیخ الاسلام ہیں, وہ اپنے آپ یہاں ہندوستان میں جس کو لوگوں اپنے آپ ٹائٹل لگا رہے شیخ الاسلام المسلمین, میں ایسے لوگوں کو سائیکل اسلام سمجھتا ہوں. یہ اسلام سے پہلے سائیکل اسلام لوگ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ کو پکارنے, غوث پاک کو پکارو, فلانے بابا کو پکارو, فلانے یہاں پکارو, ان کے فریاد کرو, جائز ہے, حلال ہے, قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں, قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں. کیا ثبوت ہے؟ اس زمانے میں میں بھی اس میدان کا کھلاڑی تھا اور آپ لوگ جیسے بیٹھ کے منڈیاں ہلا رہے, جب میں اس کے الٹا بیان کر رہا تھا جب بھی منڈیاں ہلتی تھی. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے قادری, ہے چومے چلتے تھے. ارے یارو کچھ تو غیرت رکھو یار, کچھ تو عقل. کوا کان دیے جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے نہ چھوڑو, اپنے کان دیکھو تمہارے ہیں کہ نہیں ہے, جو چاہے تمہیں استعمال کر دے. تو اس سے بہتر طوائف ہوگی تو ہم کچھ طوائف چھوڑیے نہیں. کسی شوہر, کسی عورت کا شوہر اگر موجود ہے, اس کا اس باڈی گارڈ موجود ہے, انگ رکشک موجود ہے, تو غیروں کے پاس کیوں گئے؟ کیوں؟ اور کوئی اسے گھور کے دیکھ سکتا ہے یا اسے ہاتھ پکڑ کر کے اس کا شوہر موجود ہو کہیں لے جا سکتا ہے؟ شوہر اس کے ہاتھ کاٹ لے گا, اس کے پاؤں کاٹ لے گا, کیا کر دے؟ تو ہمارے پاس باڈی گارڈ ہے, ہمارے ایمان کے محافظ قرآن ہے, ہمارے ایمان کے محافظ حدیث صحیحہ ہیں. اللہ کا فضل ہے, علماء موجود ہے. مر تو نہیں گئے اور نہ مریں گے قیامت تک انشاءاللہ. ایک مرے گا, دوسرا مرے گا, تیسرا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اپنے دین کو چلانا ہے. تو میں آپ یہ کر رہا تھا کہ ایسے منڈیاں اس وقت بھی ہلتی تھی جیسے ابھی رہی. ایسا نہ بنو, بلکہ سوال کرنے والا بنو. یہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے, یہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کے بھیجا ہے اور قیامت تک اسے رہنا ہے, باقی رہنا ہے انشاءاللہ. اس میں کوئی بھی خلط ملت کرے گا, اس میں کوئی بھی الف با تا سا ادھر ادھر کرے گا, پکڑا جائے گا, اس کے گربان پکڑے گا کہ ہم پکڑیں گے. ایسا تم نے ایسا کیوں کہا؟ یہ جرأت رکھو, یہ ہمت رکھو پوچھنے کی, کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے؟ تو مولوی تقریر کر رہا, شیخ الاسلام زندہ ہے, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. بوڑھا ہو گیا, کہتا خانہ کعبہ کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. واللہ فتویٰ ہے, خانہ کعبہ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا یا ائمہ حرمین شریف, اسی کا فتویٰ ہے, حرام ہے. نمازی نہیں ہوگی, کافر نہیں ہوگی. یہ بھارت کے فتوے, بھارت کے مفتیوں کے فتوے. اب بتاؤ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اب کوئی غیر مسلم اگر اس فتوے کو دیکھے کہہ رہے ہیں او مانتا ہوں اچھا ہے, سوراخ تو ملا ہوا, خوش ہو, کاٹو پیٹو ان کو. بھائی اس گھر میں گھسنے کا موقع کس نے دیا؟ غیروں کی کیا مجال تھی کہ وہ ہمیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے؟ اپنوں نے گھسنے کا موقع دیا, اپنوں نے فرقہ بندیاں کری ہیں, اپنوں نے کافر بنائے, اپنوں نے یہاں پر حرمین شریفین کے امام کو کافر کہہ رہا ہے کہ کافر ہے, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. فتوے موجود ہیں باقاعدہ یوٹیوب پر کے اوپر, فیس بک کے اوپر باقاعدہ موجود ہے. تو دیکھیے ناچ رہے گھاٹ میں, اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور اپنے مخالفوں کو وہابی کہتا ہے. کہتا سنی رنڈی کے کوٹے میں بھی مر جائے. سنو غور سے, واللہ
لعنت اللہ علی الکاذبین. بولو آمین. اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے. وہ مولوی حشمتی ہے کہتا ہے کہ وہابی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے مر جائے اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائے گا. اور سنی رنڈی ایسے لفظ نوز باللہ میں بولتے ہوئے مجھے حیا آئی. میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی معذرت کے ساتھ, لیکن نقل کفر نباتت بولا ہے ایسا رنڈی کے کوٹھے پر سنی اگر رنڈی کے کوٹھے پہ مر جائے تو وہ جنت میں جائے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو, آپ کے نسلوں کو, آپ کے لوگوں کو, بھارت کے واسیوں کو دینے والا لمبا چپا گڑ گڑ گاما میں جمع میں بات کرتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ ایسے ایسے شیاطین اس امت کے اندر موجود ہیں, ایسے ایسے لہابی موجود ہیں. ایسے ایسے کون موجود ہیں؟ یہ تو الحمدللہ ہم وہابی ہیں, لہابی تو نہیں ہے. بولو سمجھ نہیں آئی؟ وہابیوں ذرا جلدی سمجھ لیا کرو. لہابی سمجھتے ہو؟ ان کے ماننے والے سے پہلا عید میلاد النبی اسی نے منایا تھا. آ رہا ہے ماشاءاللہ, اعوذ باللہ, اللہ ہم ہر فتنوں سے بچائے. آ رہا ہے. ایسے تو منہج, اس کو کہتے ہیں منہج. قرآن و سنت کو سمجھ کر کیسے سمجھنا ہے؟ ہر ایک کو حکم دیتے ہیں تم اپنے مزاج سے سمجھو, تم اپنے مزاج سے سمجھو, تم اپنے مزاج سے سمجھو. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کو نبی اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ سیدھے قرآن اتار دیتا. جاؤ اپنے منمانی پڑھو, اپنے منمانی عمل کرو. لیکن اللہ نے چونکہ ہم کو بنایا ہے, ماں اور باپ اپنی اولاد کی ایک رنگ سے واقف ہوتا ہے. کتنا فطرتی ہے, کتنا بدماش ہے, بچپن سے واقف ہوتے بھی نہیں. چھوٹے چھوٹے سے پرورش کرنے والے انہوں نے ہمیں جنم دیا, پیدا نہیں کیا, بنایا نہیں, جنم دیا ہے. پھر بھی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی, ماں باپ کی رضا اور خوشنودی میں. ماں باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے, ماں باپ ناخوش ہے تو اللہ بھی. یہ ادھر رتبہ ان کا مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے. صرف ان کے بدن سے پیدا ہوئے ہم, ان کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے تو یہ رتبہ اور مقام. تو جس نے ہم کو بنایا لفظ کل سے, جس نے ہمیں اس پانی کے قطرے سے ہمیں گوشت کا نطفہ, پھر ہڈی, پھر چمڑے, پھر چمڑ و صورت, وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جس طرح چاہا اس نے اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں ہم کو بنایا. وہ کتنا بڑا, پھر اس کا کیا. تو وہ ہمارے بارے میں جانتا کہ نہیں جانتا ہم کیا کریں گے, کیا نہیں کرنے والے. اس لیے اس نے, اسے پتا تھا یہ فطرتی ہوگا انسان, اسے ہم دماغ دے رہے ہیں, شعور دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, یہ جا کے فتنہ ضرور پھیلا کرے گا. اور فرشتوں نے بہت پہلے سے نوٹ کر کے کہہ دیا تھا, فرشتوں نے بہت پہلے ہی ناپ جوک کر کے کہہ دیا تھا. قرآن کریم میں جس کا ذکر اللہ نے فرمایا, قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اللہ دنیا میں فتنہ و فساد اور قتل و خون غارت گری پیدا کرنے کے لیے انسان کو بنانے والا. اللہ اکبر. قال انی اعلم ما لا تعلمون. رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا ہے, جو میں جانتا ہوں تمہیں. رب کے مقاصد کو کون جاننے والا ہے؟ رب کا مقصد کیا تھا, منشا کیا تھی اس کو؟ اللہ کی منشا اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال تو اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے ہم کیسے ہوں گے. تو اس نے اپنے نبی کو بھیجا, اور نبی کو بھیجا, کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی جاؤ پوری دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں, میں تم سب کا رسول بنا کر کے, نبی بنا کر کے, قائد اور رہنما بنا کر, معلم بنا کر, مزکی بنا کر, کتاب و سنت کا پیغام دینے والا بنا کر, بشیرا بشارت دینے والا, نذیرا اللہ سے ڈرانے والا, وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا, اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. من یطع وقل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور یہ کہہ دو جا کر کے دنیا مانو کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت. اللہ کی مانو اور کس کی مانو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو. فإن تولوا
حملنا علیہ ما حمل، اگر وہ منہ پھیر رہے، اگر تمہاری نہ مانی تو جو ان کا عمل ہے ان کے ساتھ ہے، اور تمہارا عمل، تمہارا پیغام، تمہاری دعوت تمہارے ساتھ ہے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اور کہہ دو کہ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت، رسول کے پیچھے چلو گے تو کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے اوپر صرف کھلے طور پر، واضح طور پر ہر بات کو بتا دینا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ عذاب دینا، ثواب دینا، اچھا کرنا، برا کرنا، یہ کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، رسول کا کام ہے۔ ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ کا کام ہے اسلام پہنچا دینا، حساب و کتاب کرنا میرا کام۔ تو اللہ کو پتہ، اس لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو بھیجا کہ قرآن کو سمجھاؤ، ایسے سمجھو، ایسے سمجھو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، کوئی آیت اتری آپ نے بتائی، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ نے نبی کریم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی۔ مثال کے طور پر وہ واقعہ یاد رکھنا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ کون سا؟ سیف الاسلام، کون سا؟ سیف الاسلام کا واقعہ، بھولنا لو، بہت پیارا واقعہ۔ میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو اپنی منمانی جو سمجھتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اہل حدیثوں پر یہ پھپتیاں کسی آتی ہیں کیا؟ ان کے مطلب کی جو ہے وہ صحیح ہے، ان کے مطلب کی جو نہیں ہے وہ غلط ہے۔ یہ اپنے اپنے مزاج سے قرآن و حدیث سمجھیں، اپنے اپنی مرضی سے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری ماں بہنوں، یہ ایک فقیر کا اعلان ہے، اہل الحدیث کا یہ منہج نہیں ہے، یہ جھوٹا بہتان ہے۔ اسی طرح سے جیسے کوئی کافر اسلام پر یہ بہتان لگاتا ہے کہ اسلام قتل و غارت گری سکھاتا ہے، دہشت گردی اور آتنکوادیت سکھاتا ہے، جس طرح یہ الزام لگایا گیا مسلمانوں پر، اسلام پر تہمت لگائی گئی، ایسے ہی اہل حدیثوں پر یہ تہمت اور الزام یہ ظالم شیاطین لگا رہے ہیں، یہ کفر کے سوداگر لگا رہے ہیں، یہ شرک و بدعت کے رسیاں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے یہ خوصہ لگا رہے ہیں کہ وہابی اہل حدیث یہ اپنی منمانی جو چاہتے کرتے ہیں۔ حاشا وکلا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ دین کفر کا دین ہو سکتا ہے، یہ مومن کا دین نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن اور حدیث کو سن کر کے اپنی مرضی سے عمل کریں اور اپنی مرضی سے جیسے آئیں سے کریں۔ یعنی آپ نے یہ سمجھا ہوا کہ ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو اسلام اہل الحدیث کا منہج اور راستہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا اصول ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ جو اس طریقے پر ہے وہ اہل الحدیث ہے، جو اس طریقے پر نہیں ہے وہ اہل الحدیث نہیں، وہ اہل حدیث ہے۔ وہ اہل بولو اپنی منمانی ہم کسی کو، ہمیں صحابہ کرام کے مطابق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ میں نے آپ کو مثال کہ اس میں فائدہ کیا ہے، اور جو اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِنَّا اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ آیت کریمہ اتری، ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا ظلم سے، ان کا ایمان صاف ستھرا، اس میں ظلم کو نہیں ملایا، خلط ملط نہیں کیا، اللہ نے فرمایا وہی لوگ امن و شانتی والے ہیں اور وہی لوگ سیدھے راستے پر، ہدایت جنت کے راستے پر، اللہ کے راستے پر۔ سیدھی بات، ایسے کریمہ اتری، صحابہ کرام نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی ایکم منا لا یظلم، اللہ کے نبی ظلم ایمان تو ہم نہیں، لیکن ہم نے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی اپنی بیوی کو مار دیا، نوکر کو مار دیا، اس کو کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ زبان سے اس سے کچھ نکل گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو یہ سب تو ہم صبح شام ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے امن اور سلامتی
فرمایا پریشان مت ہو، سنو اس ظلم سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا. اب یہاں آپ غور کریں، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے عام معنی لیا ظلم کا. ہر ایک کسی کو سپڑا مار کے کہہ دیا انہیں تو ظلم ہی ہے. یہاں تو بڑی بڑی زمینیں غصب کر کے لوگ اپنے آپ کو اللہ مسعود دہر ٹوپی اور داڑھی لگا کے جو بڑے متقی بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مافیا لینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں پتہ نہیں کون سا لفظ ہے، اللہ کرے نہ آئے، لینڈ مجھے نہیں آ رہا ہے، اللہ کرے نہ آئے. اللہ ایسے لوگوں سے امت کو محفوظ قبضے کرتے ہیں جھوٹے کے. مسلمان ہے جناب نماز تعلق ہر جگہ جسم کو ادھر نماز کے مناظر سمجھ میں آتے ہیں لوگوں، ٹوپیاں لگا لگا خوب عیاشیاں. یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، حرام ہے یاد رکھو، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہے جو ظلم رسول اس آیت کریمہ میں اللہ نے مراد لیا ہے. مجھے وہ سمجھانا، صحابہ نے یہی ظلم سمجھا جو آج ہمارے دماغوں میں آ رہا ہے. نبی سے سوال کیا، نبی نے کہا میرے صحابہ یہاں اس آیت کریمہ میں کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، مکس نہیں کیا، یہاں اس ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے. تم نے حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی نہیں سنی. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو نبی نے اس ظلم کی تفسیر کو معنی کو واضح کر دیا کہ ظلم سے مراد ایمان کے بعد شرک پہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، نہ اس کے لیے ہدایت ہے نہ اس کے لیے امن ہے. لیکن امن اور ہدایت ان کے لیے ہے جو ایمان کو ظلم سے کبھی بھی ملوث نہیں کرتے، ظلم سے شرک سے اس کو خلط ملط نہیں کرتے. وہی با ایمان ہے، وہی جنتی ہے، وہی صراط مستقیم. بات کلیئر ہو گئی؟ کس نے کلیئر کی؟ کس نے وضاحت کی؟ اللہ کے اس بات کی تشریح اور تفسیر کس نے کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کی سمجھ میں آ گیا؟ صحابہ کی سمجھ میں آ گیا؟ کہاں؟ تو اب اس کو ہم لیں گے. اب کوئی کہے نہیں جناب یعنی اس آیت کریمہ میں یہ مراد ہے، وہ ظلم مراد ہے، وہ ظلم مراد ہے. ہم کہیں گے نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک ہے تو شرک. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول سے سمجھا ہے اور ان کا بہت مثال ہے. اب آئیے میں مولوی سیکل اسلام کی طرف چلتا ہوں. مولوی سیکل اسلام جو تو غیر اللہ کو پکارنے کی دلیل قرآن سے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا کہاں لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کہاں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ قال بلا، ابراہیم نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں لیکن تو لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فخذ اربعة من الطير، 4 پرندے لے لو، ذبح کر لو. کیا کر لو؟ ذبح کر لو اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو. 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کے گوشت کو، ہڈیوں کو، پوست کو، پروں کو، ٹانگوں کو، سب کو ایک دوسرے میں خلط ملط کر دو، مکس کر کے چاروں جانب پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، الگ الگ رکھ دو ان کو. ثم ادعوهن، اے ابراہیم پھر ان کو تم آواز دے کر پکارو، تم ان کو پکارو. یاتینک سعیا، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی، زندہ ہو کر دوڑتی ہوئی آئیں گی. ابراہیم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چڑیوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے
کیے, بوٹیاں بوٹیاں کری, خلط ملط کری, چاروں پہاڑوں پر ڈال کر کے پھر ان کو پکارا, اور وہ دوڑتی بھی آ گئی. سیف الاسلام دلیل دے رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو مجھے ایمانداری سے بتلاؤ. ابراہیم نے جن چڑیوں کو پکارا تھا وہ چڑیاں زندہ تھیں یا مردہ تھیں؟ اب اتنا کہنا بھرنا تکبیر سب کی سمجھ میں آ گیا. شیطان نے وہ سوچا آگے سن. ابراہیم نے جن چڑیوں کو پکارا تھا وہ زندہ تھی یا ذبح ہونے کے بعد بھی زندہ تھی؟ ذبح ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ان کے اپنے پروں کا بھی حساب و کتاب نہیں سب نکس. اور پکارا انہوں نے, اور پکارنے کے بعد ابراہیم کو حکم ہوا, غور سے سنو, ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا سنت وہنہ, پھر ان کو پکارو. اے ابراہیم ان مردہ چڑیوں کو پکارو, پوچھو ان وہابی ملعونوں سے, مردوں کو پکارنا اگر شرک ہوتا تو اللہ ابراہیم کو شرک کی دعوت دے رہا ہے. پر یہ ضرور دیتا اللہم صلی اللہ اور اس پہ نعرے رکھتا. آپ بتاؤ کسی گلی دلیل ہے دلیل دلیل مضبوط ہے, قرآن کی ہے. آپ کا کیا جواب ہوگا اس میں؟ یہ میں کبھی پوچھوں گا, ابھی میں جواب نہیں دوں گا, ایسے ایسے شیاطین ہدایت اور توحید اور سنت کے اسلام کی راہوں میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. شراب کھانے میں نہیں, میں کھانے میں نہیں, میں گدے میں نہیں, گھڑی کے قواعد کے کوٹوں پہ نہیں, روڈوں چوراہوں پر نہیں. کہاں بیٹھوں گا؟ جنت کا جو راستہ صراط ہے اس پر بیٹھوں گا. اب اس پر بیٹھے گا جنت کے راستوں میں, تو بتاؤ وہ کس کی شکل میں بیٹھے گا؟ جنت کے راستے پر گروے بستر رکھ کے بیٹھے گا. آپ جائیں گے وہاں ہاتھ چومیں گے, جو بھی مانا لے کے بیٹھے گا, ڈھول تاشے بجاتے ہوئے بیٹھے گا, شراب کی بوتلیں لے کے بیٹھے گا. بولو جنت کا راستہ ہے. جتنی بھی حرام چیزیں ان تمام کو لے کر کے جنت کے راستے میں بیٹھے گا. وہ تو اس شکل و صورت میں بیٹھے گا جس شکل و صورت میں آپ اپنے ہادی اور اپنے مرشد اور اپنے رہبر کو دیکھنا اور قائد کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی اعلیٰ تصویر لے کے بیٹھے گا جہاں شرم آئے گی. بڑے بڑے دامن نچوڑ میں جو فرشتے وضو کرے, ایسی شکل و صورت لے کے بیٹھے. تر دامنی پہ شیخ ہمارے نجات جو دامن نچوڑنے جو فرشتے وضو کرے, ہم تو ایسے پاک دامن ہو کے وہ بیٹھے گا کہ فرشتوں کو بھی حیا آئے, شک ہو جائے یار یہ اتنا بڑا شیطان ہو سکتا ہے. اے اللہ تیری رحمتوں میں قربان, تیرے قربان کا فرمان. اے میرے نبی, امت کی طرف سے تمہارے پر کروڑا کروڑ زمین کے ضرور آسمان کا ستارہ نے بھی اللہ ضرور و سلام نازل ہو, جنہوں نے ہمیں ایک بات بتا دی ہے. اللہ کی ایک بات بتا دی ہے فتنوں کی اور ان تمام سے فتنہ گھروں کی. تو عزیزو, یہ حشر کب ہوگا کہ مردوں کو پکارنا. اب کوئی تم سے کہے, اب سنو آگے, اللہ کے حکم سے ابراہیم نے مردوں کو پکارا, تم کہو کہ مردوں کو پکارنا شرک. اب اگر تم سے کہے کوئی کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے, تو اسے کہہ دو ہم کیا جانے شرک کیا ہے, کفر کیا ہے. ہم تو براہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. ہم کس کو زندہ کر رہے ہیں؟ براہیمی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. مردہ چڑیوں کو پکارنا اگر شرک نہیں ہے تو مردہ ولیوں کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا مولانا
चिड़ियों और वलियों का तमाशा देखा, काफिया बंदियों का। यह है सैयद इस्लाम की तरीका। हमने कहा खैर ये नतीजा हश्र होता है उस वक्त जब आदमी अपने मनमानी कुरान की तफसीरें और कुरान के माने और मफहूम को पढ़ता है, समझता है और लोगों तक पहुंचाता है कि दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होने वाले दुआएं जिनके बारे में नबी ने फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि तुम्हारी जुबान बोलने वाले तुम्हें में से होंगे, लेकिन जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होकर के जहन्नम की तरफ दावत देने वाले होंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि कुरान और सुन्नत को समझना है तो कैसे समझना है? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ। ऐ मेरे नबी, आपके सहाबा अगर उस तरह से ईमान लाए, ऐ मेरे नबी, लोग अगर उस तरह से ईमान लाए जिस तरह आपके नबी के सहाबा ईमान लाए, जिस तरह आपके नबी के सहाबा का कैरेक्टर, जिस तरह आपके नबी के सहाबा के आमाल हैं, जिस तरह आपके नबी के सहाबा के अखलाक हैं, मुआमलात हैं, ईमान और अकीदे हैं, अगर लोग उस तरह से ईमान लाए फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इह्तदौ, तो वो लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, वो लोग जन्नती होंगे, वो लोग सहाबा के साथ जन्नत के रास्ते पर होंगे। ये मनहज है जो अल्लाह बता रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत भी कर दी थी। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को लाजिम। वइय्याकुम, और कुल तफसील है, ये मनहज है। नबी ने हमको बताया कि हमें कुरान को समझना है, हदीस को समझना है, पढ़ना है, तो उस तरह से जिस तरह से अल्लाह उसके रसूल ने, अल्लाह ने अपने नबी को और रसूल ने अपने सहाबा को समझाया, हमें भी उसी तरह से ईमान रखना है, उसी तरह से अकीदा रखना है। थोड़ा सा जवाब दे करके ताकि आपको उलझन ना हो कि प्रभारी साहब ने बताया नहीं, जवाब नहीं दिया, उसका जवाब यही है जो मैंने भी बताया कि अगर ये कुरान से मुर्दों को पुकारना अगर ये जायज होता तो हज़रत सैयदना अबू बकर के बारे में बताओ कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद या जिंदगी ही के अंदर कहीं गायब और हाजिर अल्लाह के नबी को पुकारते रहे, गायब में पुकारते रहे कि अल्लाह के नबी अब तो उठिए, अब तो हमारी मदद कीजिए, पूरा मदीना बागी हो गया है, मदीने के चारों तरफ इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है, ऐ अल्लाह के नबी खतरा है सहाबा के ऊपर, उठिए, सुनिए, उम्मत की क़यादत की। पुकारा हज़रत अबू बकर ने, एक दलील दे दो, हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को मदद के लिए पुकारा, हज़रत उमर हज़रत उस्मान ने किसी को मदद के लिए पुकारा, नबी के पहलू में घर के अंदर नबी मस्जिद नबी के करीब ही आपको 50 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया, आपके सीने पर चढ़कर आपको मजलूमाना तौर पर मदीने की धरती पर शहीद कर दिया गया, जो आपको आपकी बीवी को आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, पुकारा मदद के लिए, क्यों नहीं? ये मनहज है। सहाबा ने किसी को नहीं पुकारा, अबू बकर ने किसी को नहीं पुकारा, खुद अपने नबी को नहीं पुकारा, उमर ने अबू बकर को नहीं पुकारा, उस्मान ने उमर को नहीं पुकारा, हज़रत अली ने उस्मान को नहीं पुकारा, किसी को नहीं पुकारा किसी ने। तो तुम कहां से ये माना और मतलब लेके आ रहे हो? ये तुम्हारे अपनी उसी मुशरिकाना और बिदअतियाना फिक्र और अकीदे की तरगीब और नस्ल-ए-खात की सोच है जिसके जरिए तुम उम्मत के अंदर अपना बनाया हुआ खुद साख्ता धर्म, अपना बनाया हुआ अहले सुन्नत के नाम पर लेबल लगा करके कुफ्र और शिर्क को उम्मत के अंदर फैला कर उम्मत के लोगों को गुमराह कर रहे हो। इसलिए ये अकीदा काफिर है, इसलिए ये अकीदा गलत है, ये अकीदा कुरान के खिलाफ है, ये अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के भी खिलाफ है और सहाबा के भी खिलाफ है। बात समझ में आई? एक जवाब दीजिए, दूसरा जवाब इसी में, झूठ जब आदमी बोलता है तो कहीं ना कहीं ऐसा नुक्ता छोड़ देता है जहां से आप उसे पकड़ के घसीट सकते, क्योंकि झूठ जो बोलता है उसको अकल नहीं होता। बदकिस्मती से हमारे देश में भी झूठ खतरात है, झूठ बोलने वालों की कसरत है और झूठ बोलने वाले सरकार बने भी, हमारे हुक्मरान बने, जो जितनी झूठ बोले वो उतनी बड़ा है, जहां जाए वही फेंक फाक, वही लफ्ज़ाजी, वही झूठ। बस अल्लाह ताला ऐसे झूठों से हमें महफूज रखे और हमारे देश को भी झूठों से महफूज रखे। ऐसे गपबाज और झूठे और फिल्मों से अल्लाह ताला हमारे देश की हिफाजत फरमाए और ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। ये अल्लाह उन्हें नीच नाबूद है। तो उसने भी कहा क्या
मुर्दा चिड़ियों को पुकारना, मुर्दा चिड़ियों को पुकारना अगर शिर्क नहीं तो मुर्दा वलियों को पुकारना। तो उससे बहुत तेजी दो बातें यहां अब टकराती है। वहां मुर्दा चिड़ियों को पुकारने की बात है, तुमने कहा वलियों को, किसको? तो तुम तो कहते हो वली जिंदा, तुम तो कहते हो वली, तो या तो वो जिंदा और या मुर्दा। नहीं समझ में आता? तो तेरी वो बात गलत है, ये सही है, या ये गलत है, वो सही है। दोनों में से अकीदा सही कर ले, तेरा जवाब हम खुद दे देंगे, वही उसका जवाब है। बहुत सारी मिसालें, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको मिसाल दूं, तो अर्ज करने का मतलब यह है अकीदा सही कैसे होता है और गलत कैसे होता है, वो समझ में आ गया? तो ईमान ठोस हो, मजबूत हो, यह अकीदा सही होने की दलील है। अलामत कुरान और सुन्नत के मुताबिक, सहाबे किराम के मुताबिक, सहाबे किराम ने कभी कोई मज़ार दरगाह नहीं बनाया, कहीं कोई श्रद्धा चबूतरा। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, अपने माहौल की बात करो, अपने मुसलमान भाई बहनों की बात करो। सहाबे किराम ने किया होगा वो भी बताओ, हम भी करने के लिए तैयार हैं। झगड़ा न करो, गुस्सा न करो, कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारा अल्लाह एक है, हमारा भी अल्लाह एक है, रसूल एक है, अकीदा है, सब कुछ है, फिर हम एक क्यों नहीं? क्यों झगड़ा करते हो, क्यों मजाक करते हो, क्यों लड़ाई करते हो? मत करो लड़ाई, झगड़ा मत करो, दलील दे दो, हम हमारा सर झुकेगा दलील पर। तुम ये नहीं, तुम अल्लाह कल्लम बाबी बाबा लाके हमको दलील दो, वो हम नहीं मानते, वो हम अपने जूते की नोक में रखते, क्योंकि ऐसे मक्कार और अय्यार हम देख चुके हैं। हमको ऐसे मक्कारों के दलाइल की जरूरत है, हमें रब के कुरान की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मनहज रखोगे इंशाअल्लाह तो अकीदा खुलासा इस्लाम यह है कि अकीदा आपका ठोस और मजबूत। नंबर 2, आपका अमल, अकीदे के बाद, ईमान के बाद आपका अमल भी मजबूत होना चाहिए, पैगम होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। अमल आपका हज़रत सहाबा वही बात है, उसी तरह से जिस तरह से अमल सालेह वो अमल हो, तो अमल की भी तो अमल गलत अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। चोरी चकारी करोगे तो बुरा है, अमानत और ख्याल अमानतदारी से रहोगे, सच बोलोगे तो यही अमल क्या है? अच्छा है। तो इस्लाम अच्छे अच्छे अमाल करने का हुक्म देता है। अच्छे अमाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ो, सहाबा किराम की सीरत तैयबा पढ़ो, कभी झूठ न बोलो, चुगली न करो, गीबत न करो, किसी का माल, किसी के माल और जायदाद के ऊपर नाजायज कब्जा न करो, किसी को नाजायज तरीके से गाली गलौज मत बको, किसी को खतरो खून मत करो, किसी की एक इंच जमीन भी अगर है तो इसी दुनिया के अंदर उसको वापस करो, किसी को सताओ नहीं, किसी को बुरा भला मत कहो, सबके साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। यही मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बात लंबी ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह अकबर, कि मस्जिद नबी के अंदर तहज्जुद के लिए उठा करते थे। आप उठे और मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, आपका अंधेरा था, बिजली तो थी नहीं, चिराग जलते थे, वो अंधेरा हो था कमरे में, मस्जिद नबी के अंदर दिखाई नहीं दिया, आपका कदम मुबारक किसी सहाबी सोए हुए थे, कदम मुबारक से टकरा गया, तो उसने कहा अंधे हो, नजर नहीं आता। उसको भी क्या मालूम कि कौन आदमी, कहा अंधे हो, नजर नहीं आता। आवाज आई, माफ करना मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन अंधेरा है, ये पैर टकरा गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो होश में आ गए, अल्लाह के नबी की आवाज है, तो उठ के बैठ गए, कहने के अल्लाह के नबी सहे नसीब, आपके कदम में क्या सर पे रखे तो हम तो समझेंगे कि हमारा हम साझेदार हो गए। अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दिए, मेरी जुबान से इतना खतरनाक जुमला निकला। आपने कहा कोई बात नहीं, तुम भी हम पर थे, तुम्हारे पैर को हमारे पैर से अजियत पहुंची। नमाज पढ़ी आपने, फजर पढ़ाई, उस सहाबी को बुलाया, कहने लगे भाई मेरा पैर तेरे पैर से टकराया था, मुझे माफ किया। अल्लाह के नबी माफ, अल्लाह माफ करे। कहने लगे नहीं, मैं उस वक्त समझूंगा तुमने माफ किया जब तुम मेरे साथ घर में चल के मेरे साथ नाश्ता करोगे। बस हो गया, मैंने माफ कर दिया। कहने लगे ना, चलो हमारे साथ। आप उनको लेके आए, घर पे नाश्ता करवाया, खिलाया पिलाया, कहा माफ किया, कहा अल्लाह के नबी फिर से माफ किया, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखिए फिर से। कहने लगे नहीं, मेरी कुछ बकरियां फलानी वादी के अंदर, कुछ बकरियां हैं जो मेरी हैं, मैं उन्हें तुझे बतौर हदिया दे रहा हूं, जा करके तुम उन बकरियों को वहां से पूरे हाजिर कर लो, तब ये समझोगा कि तुमने माफ किया। मैं अल्लाह से डरता हूं कि कहीं कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इसका हिसाब रखेगा।
اللہ اکبر. یہ نبی کائنات کا حال تھا, یہ معلم کائنات کا یہ حال تھا. ہمارے مربی, ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر آپ اللہ کا خوف اتنا محسوس کرتے تھے. اور آج ایسے بیگ ٹکرانا تو بڑی دور کی بات نہیں, پورا چھڑے ہی سینے میں خوف کر کے معافی کی بات آپ کر رہے ہیں, الٹے مقدمے کرواتے ہو, الٹے ایک دوسرے کو پھنساتے ہو, جھوٹی گواہیاں دیتے ہو, چوریاں کرتے ہو, اور نہ جانے کیسی کیسی مسلمان حرکتیں کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر افسوس ہے, ایسے کردار کے اوپر اور ایسے لوگوں کے اوپر افسوس ہے. پھر الزام دیتے ہو اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس اسلام کو اتارا ہے, اللہ فرماتا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جس کی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, ارے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن کھلا ہے, وہ شمع کبھی بجھنے والی نہیں ہے. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا بِأَفْوَاهِهِمْ يُذْهِبُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھونکوں سے اسلام کے اس چراغ کو گل کر دیں. یہ اسلام کے چراغ کو گل نہیں کر سکتے. اللہ اسے غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہم صحیح ہو جائیں, ہمارا کردار, ہمارا عمل صحیح ہو جائے, ہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار ہو جائیں, ہمارا عمل صحیح ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, اخلاقیات کے معاملے میں. اللہ اکبر. حضرت صفیہ, حضرت حفصہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی, مسلمان ہوئی, ان کے اور ان سے اللہ کے نبی نے شادی کی, قد میں ام المومنین تھی, مومنوں کی ماں اللہ نے بنایا, قد میں تھوڑی چھوٹی تھی. کسی موقع پر حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا, ارے وہ ٹھگنی ہے, یہودن کی بیٹی وہ ٹھگنی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ واللہ لقد قلت کلمۃ, اللہ کی قسم عائشہ تم نے ایک جملہ ایسا کہا ہے, اگر سمندر کے نیچے پانی میں بھی اس جملے کو ڈال دیا جائے تو اس جملے کی تلخی سے, شور سے, اس کی کڑواہٹ سے پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو گیا. تو یہ کیا بات ہے؟ اپنی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ کو آپ نے تحمیل کی, اور آج اپنی زبانوں کو اسٹینڈ گن بنا کر ایک دوسرے کے خلاف, بیویوں کے خلاف, بیویاں شوہر کے خلاف, ان کے خاندان کو وہ ان کو گالیاں, گلوچ, نہ جانے کیا کیا ہم کہتے اور سنتے رہتے ہیں. مسلمانوں کی ہمارا کردار نہیں ہے. ہم اپنے اخلاق کو درست کرنے, کردار کو درست کرنے, معاملات کو درست کرنے, ہمارے معاملات قرآن و سنت کی بنیاد پر ہو جائے. صرف آمین رکھو دین نہیں, نماز صرف قرآن و سنت کے مطابق ہم ضرور پڑھتے ہیں, اور پورا کردار ہمارا شیطان کے کردار کے مطابق, نبی کی سیرت کے موافق نہیں. اس لیے اگر آپ واقعی عمل چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, شانتی چاہتے ہیں, تو یاد رکھو اپنے عمل کو بدعات سے ملوث نہ کرو, اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہ کرو, اپنے اخلاق کو بد اخلاقیوں کی گندگیوں سے دور رکھو. انشاءاللہ یہ خلاصہ ہے اسلام کا, یہ نچوڑ ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے. توحید کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں, توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, توحید میں کوئی بھی کسی سے مفاہمت نہیں. عمل میں ہمارا نبی کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے, بدعات کی کوئی گنجائش نہیں, اخلاق بھی ہمارا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. یہ خلاصہ ہے, نچوڑ ہے اسلام کا. اللہ ہمیں اس کے مطابق رہنے اور سہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آواز پاک تھا. انشاءاللہ تعالی یہ میسج پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے, پورے بھارت میں جانا چاہیے لوگوں کو, تاکہ لوگوں کے دماغوں سے غلط فہمیاں دور ہو کہ اسلام زمانے میں مٹنے کے لیے نہیں آیا. اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے, اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا کی دباؤ گے. انشاءاللہ تعالی اسلام زندہ رہے گا, مسلمان باقی رہیں گے, اللہ کے گھر باقی رہیں گے, دنیا باقی ہے. تو مسلمانوں کے لیے پوری روئے زمین مسجد ہے. بولو بلڈوزر والوں سے کہ پوری زمین کو کھودو بلڈوزر سے, ہے جتنے بلڈوزر لگا, مسجدیں تم توڑو نہیں, زمینیں کھود ڈالو, زمینیں کھود ڈالو. ہماری نمازیں سمندروں میں ہوں گی انشاءاللہ. ہمیں کبھی دلانے کی کوشش نہیں کرنا, بس مسلمانوں کے کردار پر اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. باتیں بہت, لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر. جزاکم اللہ خیر. سوال و جواب کی نشست 15 منٹ ہے, انشاءاللہ سوال جواب سے ہوگی. اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ہمارے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفایابی عطا فرمائے,
جو قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرمائے، جو انتقال کر چکے اللہ انہیں کروٹ اور نصیب فرمائے، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کے گود کو حریف بنائے، ان کے آنگنوں میں چمکاریاں کریں، اللہ تعالیٰ جو غریب ہیں انہیں مالدار بنائے، جو مالدار ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمارے بڑے عالموں نے سے ایک عالم استاد الاساتذہ مولانا ابو العاص وحیدی صاحب، وہ ابھی بیمار ہو چکے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء، دعات، مبلغین اور عام لوگ بھی جتنے بھی امت کے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔